آج زندگی اصول کی زندگی ہے کہ ہم زندگی کس نظریے پہ گزار رہے ہیں. مال کمانا، گھر بنانا، پیسہ جمع کرنا. دو لفظ یاد رکھیے، اس وقت جس چیز کو ہم نے تعادل میں چلانا ہے، مطلب مساوات میں، راہ عدالت میں، افراط اور تفریط کے راستے سے نکلنا ہے. بعض لوگ افراط میں، بعض لوگ تفریط میں. جو سینٹر میں چلتا ہے اسے مومن کہتے ہیں. جو چیزوں کو آپس میں بیلنس کر کے چلاتا ہے اسے مومن کہتے ہیں. یہ زمانہ کیپٹلزم کا زمانہ، کیپٹلزم سیلفشنس کا زمانہ. کیپٹلزم کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی بندہ کرے پیسے کے لیے کرے. سرمایہ دارانہ نظام. آج یہ نہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، میرے فائدے میں ہے تو حق، میرے نقصان میں تو کیا باطل. ایک لفظ ہے ٹیررسٹ، دہشت گرد. اب دہشت گرد کون؟ تو ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے جو دہشت گرد ہے وہ انڈیا کے لیے نہ ہو سکتا ہے ایک امریکہ کے لیے جو دہشت گرد ہے وہ کسی اور ملک کے لیے نہ ہو. ایک بندہ ایک قوم کے لیے ہیرو، دوسرے کے لیے کیا بنا؟ دہشت گرد بنا. تو میری فیصلے کرنے کا جو انداز ہے اس میں سیلفشنس شامل ہے. میرے فائدے میں تو اچھا، میرے نقصان میں تو برا. اب شیعہ جیسے برا مانتے ہیں، کئی اہل سنت اسے اچھا مانتے ہیں. مطلب ان کے لیے جو اچھا ہے میرے لیے برا ہے. تو سوال ہے برائی اور اچھائی کا معیار کیا بنا؟ اللہ کہتے ہیں معیار اس راستے کو بناؤ، معیار نظریے کو بناؤ. اپنا سگا بھائی بھی ہو، سگا بیٹا بھی ہو. نو کا بیٹا ہے، اللہ نے کہا نو تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ تیرے نظریے پہ نہیں ہے. حق پہ چلے گا تو تیرا بیٹا ہے، حق پہ نہیں چلے گا تو تیرا بیٹا نہیں ہے. تو انسان یہ دیکھے کہ واقعاً یہ زمانہ راہ حق کا زمانہ ہے. اور یہاں پہ دو چیزیں، دو ورڈ یاد کر لیجیے. ایک لفظ ہے لفظ معاد، ایک لفظ ہے لفظ معاش. اب پرابلم کیا ہے اس زمانے میں کہ اگر کوئی پاکستان میں رہے، انڈیا میں رہے، تو معاش کے بڑے مسائل ہیں. معاش کا مطلب اکنومیکل ایشوز ہیں. جاب نہیں، سیلری نہیں، کمائی نہیں. تو اب بندہ تلاش معاش کے لیے ٹریول کرتا ہے، سفر کرتا ہے. کچھ یورپ میں آ گئے، کچھ مڈل ایسٹ میں چلے گئے، کچھ یو ایس چلے گئے، کچھ یو کے چلے گئے. اب معاش کے پیچھے گیا، معاش تو بن گیا، پرابلم کہاں آ گئی؟ معاد کی پرابلم آ گئی. دونوں میں بیلنس کرنا ہے نا، معاش بھی اچھا ہو، معاد بھی اچھا ہو. معاد کہتے ہیں قیامت کو، یوم آخر. اصول دین میں ایک اصل ہے معاد، قیامت. اب میں نے دونوں کو بچانا ہے. جب میں اس اسٹرگل میں نکلا تو میرا معاش تو اچھا ہو گیا، لیکن پتا چلا کہ نسلیں گمراہ ہو گئی. پتا چلا کہ جناب گھر تو بنا لیا، گاڑی تو بنا لی، پیسہ تو بنا لیا، بیٹا میرا نہیں رہا، بیٹی میری نہیں رہی. کئی لوگوں کو میں نے یو کے میں روتے ہوئے دیکھا. ایک بزرگ، میں نے کہا ماشاءاللہ گھر آپ کا بڑا، گاڑی ہے. کہ مولانا اس وقت اگر اپنی پراپرٹی کو گنواؤں تو تقریباً پاکستانی 100 کروڑ بنتے ہیں. لیکن رو رہا تھا مولانا کیا کروں اس پیسے کا، آج بیٹی میری نہیں ہے، آج بیٹا میرا نہیں ہے، بیوی چھوڑ کے مجھے چلی گئی ہے. کہ مولانا اب سوچ رہا ہوں کہ میں مال کے لیے آیا تھا، لیکن بعد میں پیدار ہوا کہ مال تو مل گیا لیکن میرا معاد چلا گیا. یہ بقائے مال اور بقائے آخرت دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے. کربلا میں امام حسین نے پرائرٹی کس کو دی؟ معاد کو دی. ابن سعد نے پرائرٹی کس کو دی؟ معاش کو دی. اس نے کہا حسین تیرے طرف آؤں گا مر جاؤں گا، ہاں پتا ہے جنت ملے گی، لیکن یزید نے لکھ کر دیا ہے کہ تو رہ کی حکومت تیرے حوالے ہے. یہ بدقسمتی تھی ابن سعد کی جب اس نے یزید سے یہ آرڈر لیا. اگر سیدھا وہ ایران چلا جاتا کبھی قاتل امام حسین نہ بنتا. اس کی غلطی یہ تھی کہ یہ کوفے آیا. کوفے آنے کے بعد ابن سعد سے ملا. حالانکہ مدینے میں رہنے والا شخص ابن سعد جو نمازی، جو روزے دار، لوگ بہترین نام سے جانتے تھے. یہ بدنام زمانہ نہیں تھا. جب بوڑھا ہو گیا، ریٹائرمنٹ کی زندگی آئی، تو سیدھا گیا یزید کے پاس کہ آپ حاکم وقت ہیں اور میرا دل ہے کہ میں اسلام کی خدمت کروں، لوگوں کی خدمت کروں جس طرح میرا بابا کیا کرتا تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا خدمت، کہاں خدمت کرنا چاہتے ہو؟ کہا جہاں آپ بولیں، لیکن دل ہے کہ شہر رے کی حکومت مل جائے، کیونکہ ایران کو فتح کرنے میں میرے باپ کا بڑا ہاتھ تھا. کہا ٹھیک ہے، لکھ کے دے دیا. اسی نے کہا چلے جاؤ، جتنی خدمت کرنی ہے جا کے کرو. اب غلطی یہ تھی کہ یہ کہاں سے مڑا؟ کوفے سے مڑا. اور کوفے میں غلطی اس نے یہ کی، ابن زیاد سے جا کے ملا. ابن زیاد کے پاس جیسے آیا، ہاں جناب کہاں جا رہے ہو؟ کہ بس عازم سفر ہوں، یزید نے لکھ کر دیا ہے کہ شہر رے کی حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے. کہا ذرا وہ دکھاؤ تو صحیح جو یزید نے لکھ کے دیا ہے. اس نے اس کو دکھایا. اس کی یہ بدبختی، ابن زیاد نے وہ پڑھا، پڑھنے کے بعد رکھا. اس نے کہا ایک اور لکھا ہوئی چیز یزید کی طرف سے میرے پاس بھی آئی ہے، ذرا اس کو بھی پڑھ لوں. اس میں یزید نے لکھا تھا کہ ابن زیاد کو سارا اختیار دے رہا ہوں، یہ میرے سارے موکلوں کو، والیوں کو روک بھی سکتا ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے، ابن زیاد کے پاس. اب کام اختیار میرے پاس ہے، یہ آرڈر تمہیں تب دوں گا جب کربلا جاؤ گے اور حسین کو قتل کرو گے. کہتے کئی دن اس کشمکش میں تھا کہ جاؤں کہ نہیں جاؤں. نہیں جاؤں گا تو شہر رے چلا جاتا ہے،
जाता हूं तो कातिल हुसैन बनता हूं। तो इसने प्रायोरिटी किसको दी? माश को दी। ये दो चीजें जब बैलेंस हो जाती हैं, हमारा मसला यह है माश के पीछे जाओ तो दीन चला जाता है, पाकिस्तान में रहो तो माश खतरे में पड़ जाता है। अब मैंने माश भी बनाना है, मैंने माद भी बनाना है, तो कहा मौलाना बेटी चली गई। हम इन मुल्कों का मसला यह है कि 14 साल तक बच्चे हमारे अपने रहते हैं, लेकिन 14 साल के बाद 15 साल के बाद ये बेटा अपना नहीं रहता, ये बेटी अपनी नहीं रहती, क्योंकि ये सिस्टम आपको फ्रीडम सिखाता है। ये सिस्टम बताता है कि अपने मालिक कौन हो, तुम खुद हो, तुम डिसीजन में फ्री हो, जो तुम्हें करना है। बाप तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, माँ तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। अब यूके का वाकया का मौलाना बीवी को कहा कि पाकिस्तान चलो, इकलौता बेटा हूं अपनी माँ का और मेरी माँ रो रही है कि बेटा आ जाओ। बीवी ने कहा भाई मैं पाकिस्तान में रहने वाली नहीं हूँ। का थोड़ी सी घर में अनबन हो गई, रात को पुलिस को फोन कर दिया। का मेरे घर से पुलिस ने मुझे निकाल दिया और कहा कि 6 हफ्तों तक 20 माइल तक अपने घर के करीब नहीं जाओगे। का मौलाना परेशान हूं, वहां जाता हूं तो बीवी जाती है, यहां रहता हूं तो मां नाराज हो जाती है। का अजीब कश्म। इन चीजों को बैलेंस करना ये महारत इंसानी है, ये महारत ईमानी है। अब कहेंगे मौलाना ये तो प्रॉब्लम्स हैं, आप सोल्यूशन तो बताइए। सोल्यूशन राह अक्ल है। हर नमाज में दुआ करते हो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरह, दुआ तो मांग रहे हो, लेकिन उस दुआ के लिए प्रैक्टिकली क्या कर रहे हो? जब तक जिंदगी में प्लानिंग नहीं है इंसान फेल है। अगर प्लानिंग सिर्फ माल की है लेकिन प्लानिंग फैमिली की नहीं है, प्लानिंग सिर्फ माल की है लेकिन प्लानिंग दूसरी चीजों की नहीं है, तो हर चीज का असर आपकी जिंदगी में होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, उसमें आपको एक छोटा सा सोल्यूशन बता दूंगा। देखिए, अगर हॉलैंड की गाय जो सबसे ज्यादा दूध देती है, कोई बंदा कहे मैंने पाकिस्तान ले जानी है, ठीक है जनाब आप ले जाओ, डेली 40 kg दूध देती हॉलैंड की गाय। ले गया पाकिस्तान में। अब कहां ले गया? मुल्तान ले गया, जेकमाबाद ले गया, सिब्बी ले गया, जहां की गर्मी 50 डिग्री। दूध लेना था 40 किलो और वो गाय तकरीबन 1 महीने में इन्ना लिल्लाह है व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगी, क्योंकि जिस टेम्परेचर से जा रही है वो 16 का, 17 का, 20 का, और आपने उस गाय को कहां जाके रख दिया? 50 डिग्री के टेम्परेचर में। वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। हमारा मसला भी यही है। पाकिस्तान के ईमान का टेम्परेचर समझो 16-17 और यहां की बेईमानी का टेम्परेचर 50। अब बंदा वहां से जब यहां आएगा तो इसका ईमान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ही वो नहीं है। वहां का मैयार अलग, सोसाइटी अलग, अकदार अलग, अब यहां पे आता है। लेकिन आप कहेंगे मौलाना हमने तो कई ऐसी भैंसें देखी जो पाकिस्तान में दूध दे रही हैं, हॉलैंड की भी हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी हैं, अमेरिका से भी लाई गई हैं, लेकिन दूध दे रही हैं। कैसे दे रही हैं? वहां पे कंट्रोल शेड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कंट्रोल शेड। एक शेड बनाते हैं जिसके अंदर भैंसों को रखते हैं और वहां पे टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। वहां की भैंस पाकिस्तान में आई, सरवाइव तब करेगी जब उसे मैं वही टेम्परेचर दूं जो उसे हॉलैंड में दिया जाता था, वही टेम्परेचर दूं जो अमेरिका में दिया जाता था। जब कंट्रोल शेड बनाया, सेम एनवायरनमेंट दिया, वो दूध भी देने लगी। अब सवाल है कि यहां मैंने क्या करना है? जिस तरह भैंस के लिए कंट्रोल शेड बनाया, इसी तरह अपने लिए एक ईमान का कंट्रोल शेड बनाओ। उस शेड का एक मंजर ये छोटा सा इमाम बारगाह है। जब आप यहां आते हो, नाम हुसैन देखते हो, नाम इमाम ज़माना देखते हो, तो आते ही आपको फीलिंग आ जाती है जैसे पाकिस्तान में आ गया। आते ही इमाम बारगाह में फीलिंग आती है ईरान की किसी मस्जिद में आ गया। आते ही फीलिंग आ जाती है जैसे मैं करबला की सरजमीन पे आ गया। लेकिन बाहर निकलते हो एनवायरनमेंट और है, यहां आते हो एनवायरनमेंट और है। यहां आते हो वजूद में रूहानियत आ जाती है, यहां आते हो वापस अपने उस पुराने पाकिस्तानी कल्चर में चले जाते हो। अब जहां से आए हो इस्लामी कल्चर को महसूस करते हो, बाहर निकलते हो वो चीजें खत्म हो जाती हैं। अब कंट्रोल शेड सिर्फ बनाना नहीं है, वहां पे उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उन चीजों को मद्देनजर रखना है। सबसे अहम तरीन चीज आपकी नस्लों की बका के लिए लैंग्वेज है, जबान है। जर्मनी हम गए तो कह रहे मौलाना मैं अपने बेटे से जर्मन बात करता हूँ। तो कह रहा स्कूल से बच्चा उठाने गया तो टीचर ने बोला भाई तुझे अल्लाह का वास्ता है, इससे आज के बाद जर्मनी बात नहीं करो। कसीदी जो मैं सिखा रही हूं तुम सारा उसको उल्टा फुल्टा कर देते हो। अब क्योंकि बाप को सही बोलना आती नहीं, वो बच्चे के साथ बोल के और उसका भी क्या कर देता है, सत्यानाश कर देता है। इंग्लिश से आती नहीं, लेकिन बच्चा क्योंकि वहां बॉर्न हुआ, उसकी इंग्लिश है, तो ये अपनी इंग्लिश को मजबूत करने के लिए बच्चे की इंग्लिश भी खराब करता है। साइकोलॉजिकली प्रूव है जो बच्चे मल्टीपल लैंग्वेज में बात करते हैं उनका IQ नॉर्मल बच्चों से ज्यादा तेज होता है। मतलब हिमाकत की इंतहा कि अगर कोई यूके में रहे लेकिन बच्चों से इंग्लिश में बात करे, जर्मनी में रहे लेकिन जर्मन में बात करे, जबकि अपनी अक्ल की तरफ रुजू करोगे जर्मनी तो ये वैसे ही सीख जाएगा, इंग्लिश तो ये वैसे ही सीख जाएगा। मैंने जो इसको सिखाना है अपनी जबान सिखानी है, क्योंकि जबान सीखना कमाल नहीं है,
زبان کو علم نہیں بولا جاتا، زبان ٹول ہے علم حاصل کرنے کے لیے. انگلش آئے گی 4 کتابیں پڑھو گے، جرمن آئے گی جرمن بکس پڑھو گے، تو یہ ٹول ہے، یہ نالج نہیں ہے، یہ نالج کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو اگر میں اسے اردو سکھا دیتا ہوں ساتھ میں وہ زبان تو سیکھ جائے گا. مطلب یہ کیسے ممکن ہے کوئی آسٹریا میں رہے، کوئی جرمنی میں رہے لیکن جرمن نہ بول سکے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ بچہ یو کے میں رہے لیکن انگلش نہ سیکھ سکے؟ لیکن میری حماقت، کچھ ماؤں کی حماقت کہ اپنے بچوں سے اپنی زبان میں بات نہیں کرتی، کیونکہ زبان اگر نہیں آئے گی مجلس حسین کو نہیں سمجھے گا. زبان نہیں آئے گی آپ کا پورا کلچر ختم ہو جائے گا. نہ یہ نعتیں سمجھے گا، نہ یہ نوحیں سمجھے گا، نہ یہ مرثیے سمجھے گا، نہ وہ نالج جو اسلام میں ہے اس کے پاس ہوگی. اب سارا پریشر مولانا پر کہ مولانا ذرا جرمنی میں مجلس پڑھ دیجیے، مولانا ذرا انگلش میں پڑھ دیجیے. مطلب آپ نے اپنے بچے کو زبان نہیں سکھانی. اب یہ مولوی کی ذمہ داری ہو گئی کہ وہ بیچارہ زبانیں سیکھتا رہے. بھائی علم حاصل کرے یا آپ کے لیے زبانیں سیکھے. پھر تو فرانس میں جائے گا کہیں گے فرینچ میں بول دیجیے، پھر یہاں آئے گا مولانا جرمنی میں بول دیجیے، پھر ہالینڈ جائے گا مولانا ڈچ میں تقریر کریے، پھر یو کے جائے گا مولانا انگلش میں تقریر کریے. تو کتنی زبانیں انسان سیکھے گا؟ ایک زبان اگر آپ کے بچے کو آتی ہے. اور سب سے بڑا لاس جب آپ بچوں کو زبان نہیں سکھاتے ہو وہ آپ اپنے دادا دادی، نانا نانی، خالہ ماموں سے کٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ بیچاری دادی کو تو زبان نہیں آتی اور اسے وہ زبان نہیں آتی، تو یہ اپنے آباء و اجداد سے کٹ ہو جاتا ہے. فیملی میں صرف ماں باپ کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہے لیکن اجداد سے کنیکٹ نہیں رہتا. تو سب سے بڑی مسٹیک جو ہم یہاں کرتے ہیں لینگویج کی مسٹیک کرتے ہیں. ارے نسلیں بڑی کر رہے ہو اپنی زبان میں بات کرو. جب زبان میں بات کرے گا تو وہ کلچر سیکھے گا. اور تھوڑا تھوڑا سال میں 1 بار 2 بار. اس وقت سب سے بڑی نعمت جو آپ کے لیے ہے نعمت 40 امام حسین. کسی نے کہا مولانا میں اپنے بچے کو وہ کربلائی معاشرہ، وہ روح حسینی دکھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا 40 پہ لے آؤ. نارمل زیارت کا ثواب بہت ہے لیکن 40 میں سمجھو ایک پوری آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے. یعنی یہ جو 10 دن انسان چلتا ہے نا نجف سے، ایثار دیکھتا ہے، قربانی دیکھتا ہے. آپ کہتے ہو نا انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. آج اگر کوئی بولے کہ مولانا مجھے کوئی ایسا راستہ دکھاؤ فزیکل جس پہ نعمت ہی نعمت، تو میں اس بچے کو کہاں لے جاؤں گا؟ کربلا لے جاؤں گا. میں چیلنج کروں گا کہ آپ مجھے دنیا میں 3 کلومیٹر کا ایسا راستہ دکھاؤ جس پہ کھانا بھی ہو، پانی بھی ہو، خادم بھی ہوں، پاؤں دبانے والے بھی ہوں، ہر خدمت کرنے والے. مادی نعمت ہے نا، ہر بنا مطلب پورے یورپ میں، یو کے میں، پوری دنیا میں مجھے کوئی ایسا 3 کلومیٹر کا راستہ دکھاؤ جس میں ہر چیز فری ہو، سونا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز خدمت کے لیے لوگ کھڑے ہوں. ایک مرتبہ کوئی آپ کی خدمت کرتا ہے لیکن آپ کو شکریہ نہیں بولتا. وہ کھانا کھلاتا ہے کہتا ہے میرا شکریہ ادا کرو. وہ پانی دے گا، شربت دے گا، کہے گا میرا. وہ آپ کے پاؤں دبائے گا، کہے گا تھوڑا پیسہ دے دو، چلو فری میں دبا دیا، شکریہ تو کرو. یہ عجیب راستہ ہے. کھلاتے بھی وہ ہیں، شکریہ بھی آپ کا کرتے ہیں کہ آپ کا شکریہ آپ میرے گھر سے کھا کے گئے، آپ کا شکریہ آپ نے پاؤں دبوائے، آپ کا شکریہ آپ نے میری سبیل سے شربت پیا. دنیا کا واحد، دنیا میں کوئی 3 کلومیٹر کا راستہ نہیں دکھا سکتا لیکن آپ دنیا کو بتا سکتے آؤ میں تجھے 70 کلومیٹر کا ایسا راستہ دکھاتا ہوں جس راستے کے چپے چپے پہ کیا ہے؟ نعمت پائی جاتی ہے. یہ ٹریننگ ہے. امام زمانہ نے اس زمانے میں آپ کے لیے معجزہ فرزند زہرا ہے کہ کیسا راستہ بنا ہے جہاں پہ آپ کے بچے چلیں گے. یو کے سے اپنے بچے کو لے کر آئے کہ مولانا میرا بچہ کھاتا پیتا نہیں تھا، مجلس میں آتا نہیں تھا، لیکن ہم نے آنکھوں سے دیکھا وہ علم اٹھا کے 70 کلومیٹر چل رہا تھا، کبھی اس سبیل پہ کبھی اس سبیل پہ. ایک ایسی قربانی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ. کربلا 40 آپ کو اخلاق حسین سکھاتا ہے کیسے تھے اہل بیت. اور عجیب ہے کہ اخلاق اہل بیت میں، اپنے رنگ میں سب کو مولا رنگ دیتے ہیں. یعنی وہ بندہ جو پاکستان میں، انڈیا میں، یورپ میں ویسا نہیں ہوتا لیکن وہاں جا کے اس کا وجود بدل جاتا ہے، کربلائی بن جاتا ہے. پیاس لگتی ہے اگلے کو کہتا ہے پہلے آپ پانی پیجیے، بھوک لگتی ہے اگلے کو کہتا ہے پہلے آپ کھانا کھائیے. عجیب جذبہ ایثار آتا ہے اس 70 کلومیٹر میں. یہ پیدل، یہ ٹریننگ ہے کہ بچوں کو بچانا ہے. زبان اس کو سکھاؤ. اس کے بعد یہ شیلٹر ہاؤس، یہ آپ کا جو امام بارگاہ ہے. اپنی نسلوں کو سینٹر سے کٹ کرو گے نسلیں کلچر بھول جائیں گی. میں نے ڈنمارک میں دیکھا کہ وہاں کا پیدائشی بچہ دوسری نسل لیکن بچہ مولانا بنا، عالم بنا، زبان میں بات کر رہا ہے. میں نے کہا ان کے والد کیا کرتے ہیں کہ مولانا یہ سینٹر کے اندر بورچی ہیں. باپ کیونکہ بورچی تھا، بچے سینٹر کے اندر کھیلتے کھیلتے مولانا بن گئے. مطلب محبت آئی دین کی تو وہ کس کی پیچھے گئے؟ دین کی طرف گئے. اور وہاں کی سب سے بڑی مسجد کے پیش امام بھی ہیں. مطلب کیونکہ وہ مسلسل سینٹر کے ساتھ ریلیٹڈ تھے تو ان کی نسلیں کیا تھیں؟ بچی ہوئی تھیں. جتنا آپ سینٹرز کے اندر ایکٹیو رہو گے، بچوں کو زبان سے دور نہیں کرو گے، سال میں 1 سفر کربلا کا لے جاؤ گے، سال میں 1 مہینہ چھٹی ہوتی ہے. عجیب ہے یو کے میں لوگ باز رہتے ہیں. میں نے کہا چھٹیاں آ رہی ہیں، کبھی ایسٹر آتا ہے، کبھی دسمبر آتا ہے، بچوں کے مولانا سوئٹزرلینڈ گھومنے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا بندہ 1 مہینہ آپ کو مل رہا ہے، اپنے بچوں کو اپنے کلچر میں لے جاؤ، اپنی ثقافت، اپنا ماحول سکھاؤ. جب تک یہ سکھاؤ گے نہیں نسلیں بنیں گی نہیں. ہالینڈ میں وہاں کے ایڈمنسٹریشن نے میٹنگ کہ ہم اتنے لوگوں کو نیشنلٹی دے رہے ہیں، فائدہ کیا؟ کہ کیوں کہ یہ جتنا پیسہ کماتے ہیں بھیج دیتے ہیں پاکستان، انڈیا بھیج دیتے ہیں. مطلب کمائے ہمارے ملکوں میں، پیسہ کہاں بھیج رہے ہیں؟
کہا پھر ان کے رکھنے کا تو فائدہ ہی نہیں. انہوں نے کہا کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں, بھیجنے دو ان کو جتنا, وہ بھی تو پاگل نہیں ہے. کہ بھیجنے دو جتنا بھیجتے ہیں, کہ گھر لے رہے ہیں, زمینیں لے رہے ہیں, ساری جائیدادیں پاکستان میں بنا رہے ہیں, کہ کوئی بات بنانے دو. کہ کیوں؟ کہ دیکھو جب یہ مر جائیں گے تو ان کے بچے سارے گھر وہاں بیچ کے سارا پیسہ کہاں لائیں گے؟ یہاں لائیں گے. ہم نے سسٹم میں ایسا گرو کیا, اب یہ بچہ اس سسٹم میں نہیں رہ سکتا, نازک مزاج بن گیا ہے, یہ فیسلٹیز کا عادی بن گیا ہے, یہ لگژری لائف کا عادی بن گیا ہے, اب یہ جائے گا ہی نہیں, یہ ٹریول یہاں سے کرے گا ہی نہیں, کیونکہ یہاں آئیں گے تو سسٹم اتنا مضبوط کر دیا. تو جب تک آپ اس کو ٹریول نہیں کراؤ گے, جب تک اپنے کلچر کو نہیں دکھاؤ گے, جب تک ویلیوز آف کلچر اسے نہیں بتاؤ گے, زبان بہت بڑا بیریئر ہے. وہ نسلیں ہم نے تباہ ہوتے ہوئی دیکھی جن کو زبان نہیں آتی تھی. برمنگھم میں جوان ہے کہ مولانا ہمارا قصور تو نہیں, ماں باپ نے بات نہیں کی, ہم اردو سمجھ تو لیتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے, کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. اب یہ قصور کس کا ہے؟ کہ ہمارے ماں باپ کا ہے. تو انسان اپنے معاش کو بھی مضبوط کرے, انسان اپنے معاد کو بھی مضبوط کرے. یہ دو چیزیں جب آپ کی مضبوط ہو جائیں گی, آپ کی دنیا بھی آباد ہے, آپ کی آخرت بھی آباد ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد.